عزیزان محتشم، ماہ رمضان المبارک بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی سعادتوں والا مہینہ ہے، اور اللہ جل وعلا نے اس مہینے کے اندر تمام گناہ گاروں کی بخشش فرمانی ہے۔ اللہ رب العزت اس مہینے کی برکت سے تمام گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس مہینے کی برکت سے تمام بے روزگاروں کو بہترین رزق اور روزگار عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ مہینہ بڑی سعادتوں والا مہینہ ہے۔ ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ لوگ سارا سال جو ہے وہ عبادت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، لوگ سارا سال عبادت نہیں کرتے۔ آپ دیکھتے ہوں گے، میں بھی دیکھتا ہوں، ایک امام و خطیب ہوں، تو ہمارے یہاں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اگر عموماً دیکھا جائے نا پورے سال کے اندر ہمارے یہاں لوگ 2 صفیں ہوتی ہیں ایک نماز کے وقت، تو یہ پورے سال میں یہی روٹین چلتی ہے کہ عید گزری تو 2 صفیں ایک نماز کے وقت، لیکن جب ماہ رمضان آتا ہے نا تو صفیں بڑھ جاتی ہیں۔ یقین کریں مسجد کے اندر کھڑا ہونے کی جگہ نہیں ہوتی، اتنے لوگ نمازوں کو آتے ہیں، اتنے لوگ عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں کہ مسجد کے اندر جگہ نہیں ہوتی، لوگ مسجدیں تبدیل کر دیتے ہیں، ایک مسجد چھوڑ کے دوسری مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری برکتیں ماہ رمضان کی ہیں۔ اور ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں آج کے اس ایپیسوڈ کے اندر، لیکن سبق آموز واقعہ ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا محمد نامی ایک شخص تھا، اس نے سارا سال کبھی نماز نہیں پڑھی، سارا سال وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، مسجد میں نہیں جاتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، کوئی خاص نیک عمل نہیں کرتا تھا۔ لیکن جب رمضان المبارک کا یہ برکت والا مہینہ، یہ سعادت والا مہینہ، یہ متبرک مہینہ جو ہے وہ آتا، تو وہ شخص جس کا نام محمد تھا، وہ صاف کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، پاکیزہ طہارت مند ہو کر وہ شخص جو ہے وہ صاف کپڑے پہن کے مسجد میں چلا جاتا، اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر وہ فرض نمازیں بھی ادا کرتا، اور جو اس کی نوافل نمازیں تھیں وہ بھی رہ جاتی تھی وہ بھی کرتا، نوافل بھی پڑھتا، فرض نمازیں بھی پڑھتا، اور جو اس کی پورے سال کی نمازیں قضا ہوئی تھی وہ قضا بھی کرتا رہتا ساتھ ساتھ۔ تو یہ مہینے کے اندر وہ سارے جو اعمال ہیں وہ کرتا رہتا، نمازیں فرض پڑھتا، روزے رکھتا، عبادتیں کرتا۔ تو اس سے کسی نے پوچھا کہ بھی یار اللہ کے بندے تو یہ بتا، تو پورا سال مسجد میں نہیں آتا، پورا سال تو نے نماز نہیں پڑھی، پورا سال تجھے کبھی کسی نے مسجد میں نہیں دیکھا، باہر کے کام کرتا رہتا ہے، ممکن ہے تو صدقہ و خیرات کرتا ہوگا، لیکن پورا سال تو نے نماز نہیں پڑھی، تو یہ ماہ رمضان جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو بن ٹھن کے مسجد میں آ جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کے بندے، یہ جو ماہ رمضان ہے نا، ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم بہت خطا کار ہیں، ہم بہت سیاہ کار ہیں، لیکن یہ جو ماہ رمضان ہے نا یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی سعادتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں بڑی رحمتیں رکھی ہیں۔ میں پورا سال نماز نہیں پڑھتا، نماز سے محروم رہتا ہوں، نماز نہیں پڑھ پاتا، شیطان مجھ پر حاوی ہوتا ہے، میں پورا سال مسجد میں نہیں آ سکتا، لیکن جب ماہ رمضان آتا ہے میں شیطان سے بغاوت کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ سعادتوں والا مہینہ ہے، یہ خوش قسمت مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت اس مہینوں کے اندر رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں اس مہینے میں اس لیے عبادتیں کرتا ہوں، اس مہینے کے اندر اس لیے روزے رکھتا ہوں، اس مہینے کے اندر اس لیے نیکیاں کرتا ہوں کہ اللہ اس مہینے کی کسی عبادت کو رد نہیں کرتا، اللہ اس مہینے کی کسی نیکی کو رد نہیں کرتا، اللہ اس مہینے کے کسی روزے کو رد نہیں کرتا، اللہ اس مہینے کی برکت سے گناہ بخش دیتا ہے، اللہ اس مہینے کی برکت سے جو ہے وہ گناہ گاروں کو ثواب عطا فرماتا ہے، اللہ گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے، استغفار کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ ساری برکتیں جو ہے یہ ماہ رمضان کی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس شخص کو یہ ہدایت دے رکھی تھی کہ وہ ماہ رمضان کے اندر عبادات کرتا، نیکیاں کرتا۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ وہ شخص جس کو اس نے بتایا تھا کہ میں اس لیے عبادتیں کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھ پر راضی ہو جائے، اللہ مجھے اس مہینے کی برکت سے جنت نصیب فرما دے، تو وہ جس شخص کو بتا رہا تھا وہ کہنے لگا بھی یار تو بڑے کمال کے کام کرتا ہے، تیرا تو بڑا اچھا طریقہ ہے، تو نے تو اللہ کی رحمت کا بہترین ذریعہ ڈھونڈا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ شخص مرا، اس دنیا فانی سے رخصت ہوا، چلا گیا،
تو خواب میں اسے کسی نے دیکھا اور اس سے پوچھا کہ ما فعل اللہ ذالکا ما فعل اللہ بکا، کہ اللہ کے بندے تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے رمضان کا احترام کرنے کی برکت سے میری بخشش فرما دی۔ میں ماہ رمضان کا احترام کرتا تھا، ماہ رمضان کے اندر روزے رکھتا تھا، ماہ رمضان میں جو ہے وہ نیکیاں کرتا تھا، اللہ نے ماہ رمضان کی برکت سے میری مغفرت فرما دی، ماہ رمضان کی عبادات کی برکت سے میری مغفرت فرما دی۔ تو یہ ماہ رمضان کی عبادات کا نتیجہ ہے۔ اگر کوئی بندہ پورا سال مسجد میں نہ آئے، پورا سال نمازیں نہ پڑھے، لیکن وہ ماہ رمضان کے اندر خلوص نیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگ لے، اللہ اس کی توبہ قبول فرما دیتا ہے۔ وہ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ہے، وہ توبہ قبول بھی فرما دیتا ہے، وہ رحم بھی فرما دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے اس کی بارگاہ میں آؤ، اس کی بارگاہ میں آ کر معافیاں طلب کرو، استغفار کرو۔ تو آج میں ایک سبق دے رہا ہوں کہ اگر کسی نے نمازیں نہیں پڑھی رمضان کے علاوہ، جو مہینے گزرے ہیں، اگر کسی کی نمازیں رہ گئی ہیں، گناہ کیے ہیں، تو یہ مہینہ بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع لے آؤ۔ یقین کریں اللہ رب العزت اس مہینے کی برکت سے سب کو، جو جتنے بھی گناہ ہیں، سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور کامل بخشش اور مغفرت فرما دے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔